بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پرائیورٹی دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت وہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تم اندازہ تو لگاؤ دنیا کی چند سالہ زندگی اور آخرت کی ان لمیٹڈ لائف، تم نے کس کو اوپر رکھا ہوا ہے، کس کو تم نے ترجیح دی ہے، یہ پرائیورٹی دی ہے، کس کے گرد تمہاری ساری پریشانیاں، کس کے گرد تمہاری ساری فکریں، غم اور ٹینشنیں آئیں گی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات پچھلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی پچھلے صحیفوں میں، پچھلی کتابوں میں بھی یہی کامیابی کے اصول بتائے گئے تھے کہ آخرت کو اپنا اصل ٹارگٹ رکھو۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات تھی۔ اس کے حوالے سے آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا پچھلے پیغمبروں کو کتابوں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 104 کتابیں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نازل ہوئیں، جس میں سے 4 بڑی کتابیں آئیں گی اور باقی صحف ہیں، 100 کے قریب صحف تھے، اور باقی جو 4 کتابیں ہیں ہمارے یہاں مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور سب سے فائنل ایڈیشن قرآن مجید۔ تو حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دریافت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمام امثال پر مشتمل تھے، یعنی کہ اس میں مثالیں دی گئی تھیں، ایگزامپلس دی گئی تھیں، جیسے کہ اے بادشاہ، میں نے تمہیں یکے بعد دیگرے دنیا کی چیزیں اکٹھی کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ مظلوم کی داد رسی کرو۔ یہ اس لیے تھوڑی بھیجا کہ تم اس دنیا کا اکٹھے کر کے جمع کرتے رہو اور اپنی اس میں سلطنت میں اضافہ کرتے رہو، بلکہ مظلوموں کی داد رسی کرو۔ عقل مند انسان پر ذمہ داری ہے کہ وہ اوقات کو چند حصوں میں تقسیم کرے، ٹائم مینجمنٹ بتائی جا رہی ہے، رب سے سرگوشی کے لیے ایک وقت ہو، نفس کے محاسبے کے لیے ایک وقت ہو، اور اللہ کی کاریگری میں غور و فکر کرنے کے لیے ایک ٹائم مقرر کرے، اور ایک گھڑی جس میں کھانے پینے کی تیاری کرے۔ اب آپ دیکھیں، اب دن کو 4 ٹائم میں ڈیوائڈ کر لیں، تو ایک ٹائم انہوں نے دیا کھانے پینے کی تیاری کے لیے کہا گیا، اور ہم دیکھیں ہمارا فل ٹائم اسی میں گزر رہا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ہماری نمازوں کے لیے ٹائم نکلتا ہے۔ حالانکہ رب سے سرگوشی کرنا اور اپنے نفس کی اکاؤنٹیبلٹی، محاسبہ کرنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے آج کا دن کس چیز میں لگایا اپنا۔ عقل مند آدمی کی ذمہ داری ہے کہ 3 چیزوں کے لیے بھاگ دوڑ کرے، آخرت کے لیے زیادہ سفر تیار کرے، معاش کے لیے کوئی پیشہ و ہنر اختیار کرے، اور ایسی لذت کے حصول کی کوشش کرے جو کہ حرام نہ ہو، یعنی حلال انٹرٹینمنٹ جس سے انسان اپنے آپ کو لطف اندوز کرے۔ عقل مند کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ زمانے سے باخبر رہے، ایسا نہیں کہ غاروں میں جا کے بیٹھ جائے، اپنے کام اور ذمہ داری کی ادائیگی میں لگا رہے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، بہت بڑی نصیحت ہے، جو اپنی بات کو عمل کے پیمانے سے ناپے اس کی باتیں کم ہو جائیں گی سوائے ان چیزوں کے جو اس سے متعلق ہوں۔ قرآن مجید میں آتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو؟ تو اگر اپنی عمل سے ناپنے لگو گی نا اپنی باتوں کو، تو پھر باتیں بہت کم ہو جائیں گی۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے بارے میں پھر بتایا جاتا ہے کہ اس میں عبرت کی باتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس شخص پہ حیرت ہے جسے موت کا یقین ہو پھر بھی خوش ہے۔ ہر وقت ہم دیکھیں بس لطیفہ گوئی میں، میمز میں اور پرینکس میں، ہیومر ہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا وہ بن گیا گا کہ موت کا یقین ہے پھر بھی خوش ہر وقت خوشی ہوتے رہنا چاہتے ہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم وہ نہ ہوں، سیریس نہ ہوں۔ اس پر بھی حیرت ہے جسے جہنم کا یقین ہو پھر بھی ہنسے، ہیو فن، بس میمز میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے PhD کرنی ہے۔ جسے تقدیر کا یقین ہو پھر بھی غم و تھکن محسوس کرے، یعنی جسے یقین ہے تقدیر کا تو پھر کس بات کی غم و ٹینشن ہے گی کہ اگر جو چیز پہنچی ہے گی تو وہ اللہ نے لکھی تھی میرے لیے۔ جس نے دنیا اور اہل دنیا کی الٹ پھیر یعنی اپس اینڈ ڈاؤن دیکھی ہیں پھر بھی وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ بہت نصیحت والی اور دل کو چھونے والی باتیں ہیں۔ اس پر بھی حیرت ہوتی ہے جسے قیامت کے دن کا حساب کا یقین ہو اور پھر بھی اس کے مطابق عمل نہ کرے، اس کی اسٹرائف اور اسٹرگل اس کے مطابق نظر ہی نہیں آ رہی، حالانکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سے ڈرو، یہی سارے معاملے کی اصل ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اور نصیحت فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت، ذکر الہی کرو، یہ تمہارے لیے دنیا میں روشنی اور آخرت میں ذخیرہ ہوگا۔
پھر مزید انہوں نے کہا کہ مجھے وہ نصیحت کریں، تو کہا زیادہ ہنسنے سے بچنا، اس سے دل مردہ اور چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ مزید جہاد کو اپنے اوپر لازم سمجھو، کیونکہ میری امت کی رہبانیت یہی ہے، یعنی امت کے لیے اصل چیز رہبانیت کیا ہے کہ وہ جہاد اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرے، کوشش کرے۔ جیسے قرآن سیکھنے کے راستے میں جہاد کرنا، اپنی دنیا کی ٹائم نکالنا، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھو، اس سے تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کا شکار نہ ہوگے۔ حق بات کہو چاہے کڑوی ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے بارے میں جو جانتے ہو اس کی فکر کرو۔ لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے سرگرداں نہ رہو، یہی تمہارے لیے کافی ہوگا کہ تم لوگوں کے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کرو جو اپنے بارے میں نہیں جانتے، اور اسی کی فکر میں لگے رہو، تو یہ خسارے کی بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستہ مبارک میرے سینے پہ، یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے سینے میں رکھا، فرمایا ابو ذر، تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں، یعنی پلاننگ۔ ہم جب دین سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں بس ہم وظائف کر لیں اور ہم اتنی بار یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں ہمارا سب کچھ ہو جائے گا۔ جی نہیں، پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ اپنی دنیا کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت پڑھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پلاننگ کر کے اسٹریٹجی بنا کر دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ، اور آپ نے فرمایا اپنے نفس کو قابو میں رکھنے سے بڑھ کے کوئی پرہیزگاری نہیں، یعنی سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ اپنے نفس پہ انسان کا کنٹرول ہو، اور حسن اخلاق سے بڑھ کے کوئی حسب نسب نہیں، یعنی اصل میں جو بیسٹ کریکٹر ہے وہ کیا ہے، انسان کا اخلاق ہے، کوئی حسب نسب کی وجہ سے اوپر نہیں ہو سکتا ہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہی کامل ایمان اور اوپر بلندی کی طرف چڑھے گا جس کے اندر تقوی ہوگا، اور اخلاق کے ذریعے انسان جو ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا ہے۔ تو پلاننگ کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے کہ زندگی کے لمحات کے اس طرح کے زیادہ سفر جمع ہو آخرت کے لیے، کیونکہ اصل زندگی ابھی شروع ہونی ہے۔ اٹس جسٹ اے ٹریلر، جو دنیا کی چیزیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں، جو نعمتیں، یہ سب ٹریلر ہے، یہاں ہم صرف ٹیسٹ میں ہیں۔ اصل جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں گی وہ جنت میں چھپا کے رکھی ہیں، جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ ہی کسی کے دل میں اس کا گمان بھی گزرا۔